بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دو واقعے عجیب دیکھے۔ ایک علاقے کے نواب صاحب، نام نہیں لوں گا میں، بہت بڑی حیثیت رکھنے والے، 10-20 ملازم ان کے ساتھ، رشتہ دار، بیگمات، یہ وہ سب ساتھ تھے۔ بیت اللہ پر پہلی مرتبہ حج کے لیے گئے۔ حج میں چند دن باقی تھے اور کہنے لگے کہ میرا جی نہیں لگتا، میں واپس جاؤں گا ہندوستان۔ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ حج ہے، رکن ہے، فرض ہے، اس کے بغیر کی موت تو یہودیوں کی موت بتلائی ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے اور مر جائے تو وہ یہودی کی موت مرتا ہے۔ وعدے بھی سنائے، وعیدیں بھی سنانے میں اور سمجھانے میں کئی دن نکل گئے، لیکن یہ ایک سے دو نہ ہوئے کہ نہیں جی مجھے حج نہیں کرنا، مجھے واپس جانا ہے۔ ہوتے 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 8ویں ذی الحجہ کا دن آ گیا، مینا جانے کا دن، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ قافلے کے قافلے جس طرح حجاج کرام کے مینا کی طرف چلتے ہیں، لوگ مینا کو جا رہے تھے اور یہ صاحب اپنے سارے خاندان کو اور ملازمین کو، سارے سامان کو لے کر جدے آ رہے تھے۔ حج نہیں کیا کہ خدا جسے دھکا دے دے اسے کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ اور یہ میرے بزرگوں میں عرض کر دوں، دیکھو مکہ مکرمہ کی ایک خاص بات ہے اور مدینہ منورہ کی ایک خاص بات ہے، دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو ہم اسے دردناک عذاب سے چکھائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے عام طور پر تو آپ نے فضائل کی کتابوں میں، آپ کی مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہوگی، آپ بیٹھتے ہوں گے کہ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی فوراً لکھ لو، اور گناہ کا ارادہ کرے تو مت لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اور گناہ کا ارادہ کرے تو بالکل مت لکھو، اور کر گزرے تو پھر اس کو وقفہ دو، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بندہ توبہ کر لے، اور توبہ کرے تو پھر نہیں لکھا جاتا۔ تو گناہ کے ارادے پر کہیں بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے سوائے مکہ مکرمہ کی، اس کی شان یہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں معصیت کا ارادہ بھی معصیت ہے اور گناہ ہے، اور اس پر خدا کے یہاں سے پکڑ ہے۔ لیکن چونکہ حق تعالی شان و ارحم الراحمین ہیں، ان کے لطف و عنایات بہت وسیع ہے، تو یہاں بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی خاص بات، وہاں کی خاص بات یہ ہے، وہاں آپ سے نفلیں کم پڑھی گئی، یا وہاں آپ سے صدقات کم ہوئے، یا وہاں آپ سے قرآن کی تلاوت کم ہوئی، ذکر کم ہوا، اس پر پکڑ نہیں، اس پر پکڑ نہیں۔ ہاں مدینہ منورہ میں اگر بے ادبی ہوئی ہے تو وہاں گستاخی اور بے ادبی پر بڑی پکڑ ہے۔ واقعات لکھے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع کے۔ ایک بزرگ تھے، سالوں سے وہاں رہتے تھے، ایک رات انہوں نے کہیں کھانا کھا رہے تھے اور دہی کھا رہے تھے، کہا دہی کھٹی ہے۔ رات کو زیارت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں ہماری دہی کھٹی لگتی ہے، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ اور ابھی کا تازہ واقعہ بھی ہمیں سنایا ہمارے ایک بزرگ نے، مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک صاحب بہت اپنے گھر کے کھاتے پیتے، بہت اچھے رئیس، اور انہیں یہ خیال ہوا کہ بقیہ زندگی حرمین شریفین میں گزارنی چاہیے، اور اس میں بھی مدینہ منورہ میں حضور کے پڑوس میں رہنا چاہیے۔ طے کیا، وہاں پہنچے، ہمارے بزرگ وہاں جو رہتے تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ وہاں بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے تو وہاں انہوں نے یوں کہا کہ بہت مبارک ارادہ ہے اور بہت اچھا جذبہ ہے، بس میری ایک درخواست ہے کہ یہاں والوں میں جو کچھ دیکھو، جو بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، جو حضور کے پڑوسی ہیں،
مدینے کے رہنے والے حضور کے پڑوسی ہیں، مکے کے رہنے والے اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ ان کی کسی چیز پر نکتہ چینی مت کرنا۔ بہت اچھا، شروع میں آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، بہت ادب احتیاط، جیسے ہمارا حال ابھی رمضان کے ساتھ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے یہ اتنے قرآن پڑھوں گا اور یوں کروں گا اور بالکل کچھ نہیں کروں گا، بس رات کو بھی جاگوں گا اور دن کو بھی، اور 10 رمضان مشکل سے ہی پورے ہوئے ہوں گے ایسے، اور اس کے بعد پھر جو سستی آنی شروع ہوئی تو عید کے بعد سے تو ابھی تک قرآن بھی پتہ نہیں پکڑا، بہت سونے۔ تو ہر آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے، ان کا بھی یہ حال ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے وہ شروع کر دی، چنانچہ کسی ایسے مسئلے میں وہ پھنسے ہیں وہاں کہ راتوں رات وہ سارے کاروبار بھی دھرے رہ گئے اور ساری چیزیں بھی ان کی دھرے رہ گئی، اور راتوں رات ان کو وہاں سے چلتا کیا کہ آئندہ کبھی تم حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ میں نے بیچ میں ایک بات عرض کر دی کہ مکہ مکرمہ میں تو گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہے، اور مدینہ منورہ میں بے ادبی پر بڑی پکڑ ہے۔ اس لیے اطاعتیں ہم سے کم ہوں، نفلیں کم پڑھی جائیں، قرآن کم پڑھا جائے، یا زیادہ عبادتیں نہ ہوں، وہ تو ہر آدمی کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے قوت اور استعداد، لیکن کم سے کم اتنا کہ مدینہ منورہ میں کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی نہ ہو۔